حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ پوری دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو حضرت عمر کو نہ جانتا ہو، چاہے غیر مسلموں میں ہو چاہے مسلمانوں میں ہو۔ آسمان سے لے کر زمین تک کائنات کا ایک ایک ذرہ عمر فاروق کو جانتی ہے کہ کون تھا، کیا کر رہا تھا، کیسا عدل کر رہا تھا، حکومت کس طریقے سے کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کتنی تھی، اور اس زمین پر اس نے عدل کتنا کیا تھا۔ یہ اس کائنات کا ایک ایک ذرہ عمر فاروق کی اس عدالت کا کیا ہے، گواہ ہے۔ باقی بونکنے والے بونکتے رہیں گے، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ کبھی کوشش کرو آسمان پر تھوکنے کی، چاند پر تھوکنے کی کوشش کرو، یوں تھوکو گے وہی تھوک آ کر آپ کے منہ پر واپس پڑ جائے گا۔ تو حضرت عمر تو بھائی ہمارا تو ہیرو ہے بھائی، ہم تو فخر کرتے ہیں اس کی واقعات سناتے ہوئے۔ اللہ کی قسم ہمارا جو ایمانی حرارت ہے 100 سینٹی گریڈ پہ پہنچ جاتا ہے۔ حضرت عمر کا نام لیتے ہوئے ہماری دل کی دنیا کو ایک کرنٹ لگ جاتا ہے۔ اللہ کیسا شخصیت تھا، یہ کیسا دل تھا اس کے اندر۔ اے اللہ آپ نے اس زمین پر کروڑوں اربوں لوگوں کو پیدا کیا، مگر اے اللہ عمر فاروق جیسا شخص کون سے سانچے میں اللہ آپ نے اس کو بنایا تھا۔ اے اللہ اتنی غیرت، اتنی جرت، اتنی قربانیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کہ اس کا مثال پھر دنیا میں نہیں ملتا ہے۔ حضرت عمر کے انصاف اور عدالت کی مثالیں تو آج کے کافر بھی دیتے ہیں۔ یہ تو ہم مسلمان ہیں، کیا ہمیں پتہ نہیں کہ عمر فاروق کون تھا، اس کا عدالت کیا تھی؟ ہمارے بچوں کو نہیں پتہ ہے، نہیں پڑھایا جاتا ہے کہ کون تھا عمر فاروق۔ عمر فاروق کیسا صحابی تھا، اس نے عدل کتنا کیا تھا، انصاف کتنا کیا تھا۔ ہمارے بچوں کو کوئی اور ہیروز ان کے دماغ میں ڈالا جا رہا ہے۔ یہ جو میراثی ہے، جو فلم ایکٹرز ہے، جو گانے والے ہیں، جس پر صبح شام اللہ کی لعنتیں برستی رہتی ہے، جنہوں نے سر عام اللہ سے بغاوت کیا ہوا ہے، ہمارے بچوں کے دماغوں میں ان کو ہیرو کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے کہ آپ کا ہیرو سلمان خان ہے، آپ کا ہیرو شاہ رخ خان ہے، آپ کا ہیرو فلانے ڈرامے کا ایکٹر ہے، آپ کا ہیرو فلانے ڈرامے کا ایکٹر ہے۔ تو اس طرح ہمارے بچوں کے دماغوں میں ان لوگوں کو ڈالا جا رہا ہے۔ ابھی یہاں پر کسی ایک بچے کو میں کھڑا کروں گا، انڈیا کے 10 ایکٹروں کا نام یاد ہوگا، 10 مبشرہ کا نام یاد نہیں ہوگا۔ کسی بچے سے پوچھو بھائی وہ کون تھے وہ 10 صحابی جن کو دنیا میں اللہ کے رسول نے جنت کی خوشخبری سنائی؟ میں یقین سے کہتا ہوں کہ ان تمام بچے نہیں بلکہ تمام مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے 2 لوگ بتا پائیں گے، باقی کسی کو پتہ نہیں کہ 10 مبشرہ ان صحابہ کا نام کیا تھا، کون کون تھے۔ باقی دنیا کے حوالے سے کوئی بھی سوال کرو اسی وقت جواب دے دیں گے، سیاست کے حوالے سے، سیاستدانوں کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے، ڈراموں کے حوالے سے، فلموں کے حوالے سے، کوئی بھی سوال کرو جواب دے گا۔ اچھا یہ بتاؤ 10 مبشرہ جو 10 صحابہ جن کو دنیا میں اللہ کے رسول نے جنت کی خوشخبری سنائی، ذرا ان کا بھی نام مجھے بتاؤ۔ پتہ کسی کو نہیں ہوگا، پتہ نہیں ہوگا۔ تو جب ہم اپنے ہیروز، جو ہمارے ہیروز ہیں، جب ہمارے اور ان کے ہم نے اپنے درمیان فاصلوں کو اتنا بڑھایا ہوا ہے، تو پھر ہمارے دلوں میں ان کی محبت کیسے آئے گی، ان والی غیرت کیسے آئے گی، ان والی جرت کیسے آئے گی؟ بھائی وہ عمر فاروق بھائی وہ تو ایسا حکمران تھا، اس کا غصہ اتنا مشہور تھا کہ ہر کوئی اسے تر تر کانپتا تھا۔ اور شیطان لعین جس نے بڑے بڑے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، بڑے بڑے اللہ کے ولیوں کو گمراہ کیا ہے، اور ہم جیسے لوگوں کو تو شیطان ہم سے تو کھیلتا رہتا ہے، ہم تو شیطان کے سامنے کچھ ہے ہی نہیں۔ وہی شیطان جس نے پوری دنیا کو پریشان کیا، جس نے اللہ کو چیلنج کیا، اے اللہ
اگر آپ کے بندوں کو آپ جنت میں لے کر جاؤ گے تو میری یہ کوشش ہے، قیامت تک میں یہ کوشش کروں گی کہ میں ان کو جہنم کی طرف لے کر جاؤں گا۔ اللہ کو اس لائن نے چیلنج کیا۔ وہی شیطان حضرت عمر کو دیکھ کر راستہ بدل دیتا تھا۔ حضرت عمر ایک راستے سے آتا ہے، صرف عمر فاروق کے سائے کو دیکھتا تو راستہ بدل لیا۔ وہ شیطان جس نے پوری دنیا کو پریشان کیا، عمر فاروق کے صرف سائے کو دیکھتا تو راستہ کیا کر دیتا؟ بدل دیتا۔ تو اللہ نے اس کو اتنی جرأت عطا فرمائی تھی۔ باہر کے حکمران آتے تھے، بڑے بڑے وفد ملاقات کے لیے، کہاں ہے تمہارا بادشاہ؟ 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والا عمر فاروق کہاں ہے؟ جس کی حکومت کے سردات ہمارے مکران تک پھیلی ہوئی تھی، وہاں پر پورے یورپ کو پتہ کیا ہوا تھا، کہاں ہے بھائی؟ اس کا محل کہاں ہے؟ اس کے راستے کہاں ہیں؟ ہم نے اس سے ملنا ہے۔ مدینے کے لوگوں نے کہا وہ بیت المال کے اونٹوں کو دیکھنے کے لیے ذرا باہر گیا ہوا ہے۔ امیر المومنین اونٹوں کو دیکھنے کے لیے خود گیا ہوا ہے، اکیلا گیا ہوا ہے۔ پروٹوکول کہاں ہے؟ سیکورٹی کہاں ہے؟ یہ مدینے کے راستے بند کیوں نہیں ہے بھائی؟ یہاں پر تو امیر المومنین رہتا ہے۔ ہمارے آگے پیچھے تو ہزاروں سیکورٹی گارڈ ہوتے ہیں، ہمارے تو محلات ہے، تمہارے امیر المومنین کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، کوئی سیکورٹی نہیں ہے۔ کہاں؟ وہاں گیا ہے، جا کر دیکھ لو۔ تو وہی جو وفد آیا ہوا تھا ان کا سربراہ، وہ آہستہ آہستہ گیا۔ مدینے کی آبادی چونکہ اس وقت کم تھی، جب آپ باہر نکلے وہاں پر دیکھا تو عمر فاروق کچے مٹی کے اینٹوں پر اینٹ کو اپنے سر کے نیچے رکھا ہوا ہے اور زمین پر اسی مٹی میں سویا ہوا ہے۔ ایک نے اشارہ کیا جو صحابی ساتھ میں تھا کہ یہ امیر المومنین عمر فاروق جو سامنے اینٹ، جو مٹی کا اینٹ ہے جس پر سو رہا، یہی ہمارا امیر المومنین۔ اچھا، عمر فاروق یہ ہے جس کا نام ہم وہاں ہمارے ملکوں میں سنتے ہیں تو ہمارے دلوں پر ایک خوف آ جاتا ہے۔ ہمارا فوج جب عمر فاروق کا نام سنتا ہے لاکھوں کی تعداد میں ہوتا ہے مگر اپنا حوصلہ ہار دیتی ہے۔ وہ عمر فاروق یہ پڑا ہوا ہے، کہاں؟ ہاں یہی ہے ہمارا امیر المومنین۔ کہاں؟ جس نے پھر اس وفد نے، غیر مسلم وفد کا جو سربراہ تھا، اس نے یہ کہا کہ جس نے اتنے انصاف کو قائم کیا ہے یہ شخص پھر کسی سے ڈرنے والا نہیں ہے۔ جس نے اتنا امن قائم کیا ہے پھر کوئی نہیں ہے جس کو ڈرایا اور یہ کسی سے ڈرے۔ یہ تھا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ۔ پورا دن مسجد نبوی میں، آپ کا تخت مسجد نبوی کا چٹائی تھا بھائی، پورا دن یہیں پر بیٹھا ہوا ہے۔ باہر سے وفد آ رہا ہے، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت پھیلی ہوئی ہے، افواج ہے، مال غنیمت ہے، لاکھوں کروڑوں روپے ہے، عوام ہے، حکومت ہے، سرحدات ہے، گھوڑے ہے، اونٹ ہے، بھائی پورا ایک حکومت چل رہا ہے۔ اور آپ مسجد نبوی کی ایک چٹائی پر بیٹھ کر وہیں سے فیصلے صادر کر رہا ہے۔ یہاں کے گورنر کو میرا یہ حکم پہنچا دو، یہاں کے گورنر کو یہ حکم پہنچا دو، وہاں سے یہ شکایت آئی اس کا ازالہ کر کے لکھ دیا، چلو بھائی یہ وہاں پر پہنچا دو۔ یہیں پر بیٹھا ہوا ہے، باہر کے وفد آ رہا ہے مسجد نبوی میں آپ کے ساتھ ملاقاتیں کرے، پورا دن مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا ہے۔ جب رات کا ہوتا ہے، رات کے اندھیرے گہرے ہوتے ہیں تو اپنا حولیہ بدل کر مدینے کے گلیوں میں گشت کرتا ہے۔ ایسا نہ ہو کوئی بھوکا ہو، کوئی تکلیف میں ہو، کسی کو کوئی مسئلہ ہو۔ خود ہماری طرح نہیں تھا کہ بھائی دن دیہڑے لوگ قتل ہو رہے، دن دیہڑے لوگ قتل ہو رہے، بھائی سب کچھ ہے، ہمارے پاس فورس ہے، ہمارے پاس افواج ہے، ہمارے پاس حکمران ہے، ہمارے پاس پولیس کے تانے ہیں، سب کچھ ہے ہمارے پاس، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ٹیکنالوجی ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، پھر بھی کوئی ڈاکو آ کر آپ کے سر میں گولی مار دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، اور یہ ایسا، یہ جا وہ جا ایسے ہی نکل جاتا ہے۔ ایک مسلمان کو قتل کر دیتا ہے بے گناہ، دن دیہڑے لوگوں کے سامنے،
اور وہ قاتل پکڑا نہیں جاتے، وہ قاتل پھر جاتا ہے ایک اور قتل کرتا ہے، پھر تیسرا قتل کرتا ہے، پھر چوتھا قتل کرتا ہے، پھر پانچواں قتل کرتا ہے. سو اس نے قتل کیے ہوتے اور گھوم رہا ہوتا ہے، کسی کو کوئی فکر نہیں ہوتا ہے. لوگوں کے مال چھینا جا رہا ہے بھائی سرعام، اسے 10 لاکھ چھین لیا، اسے 5 لاکھ چھین لیا، اس کا موبائل چھین لیا، اس کے عزت پر حملہ کر دیا. روک تھام نہیں ہے بھائی. آپ کے ملک میں ہزاروں قاتل گھوم رہے ہیں، کسی قاتل کو آج تک نہیں لٹکایا گیا ہے. بھائی اس نے قتل کیا ہے، اس کے اوپر ثبوت ہو گیا ہے، لہذا تمام لوگ جمع ہو کر اس کا انجام اور سزا دیکھ لیں. نہ 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 نہ، کہیں پر بھی آپ کو اس ملک میں آج تک ایسا واقعہ نہیں ملا ہے. تو یہ ہمارے یہ حکمران ہے. اور عمر فاروق رات کو گلیوں میں گھومتا ہے. بھائی کوئی ایسا نہ ہو بھوکا ہو، پیاسا ہو، کسی کو کوئی تکلیف ہو، اور جب آپ نے ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز سنی، فوراً اس کے دروازے پر دستک دیا. ایک بوڑھی عورت نے کہا بچے کیوں رو رہے ہیں؟ چونکہ وہ آپ کو جانتی نہیں تھی کہ آپ عمر فاروق ہیں. بچے کیوں رو رہے؟ کہاں بھوکے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں. کہاں وہ انڈی تو آگ پر چڑھی ہوئی، اس میں کیا بن رہا ہے، کیا پکا رہے؟ کہاں اس میں نے پتھر اور پانی ڈالا ہوا ہے، صرف اس لیے کہ بچے صرف خوش ہو جائے کہ بھائی کچھ نہ کچھ ہمارے لیے پک رہا ہے، تو اس اسرے پر میں نے یہ کام کیا ہوا ہے. تو حضرت عمر فاروق نے جب یہ بات سنی تو اب فوراً بیت المال کی طرف بھاگ گئے روتے ہوئے، اور بیت المال میں گئے. وہاں پر پورا راشن ایک بوری میں ڈال کر اپنے کندھے پر، یہ 22 لاکھ مربع میل کا امیر المومنین ہے. آپ کے غلام اسلم نے جب آپ کو دیکھا، کہاں امیر المومنین میں کس لیے ہوں، مجھے دو یہ راشن، میں آپ کے ساتھ لے کے جاتا ہوں. کہاں ہاتھ نہیں لگانا. معاشر کے میدان سب اپنے اپنے گناہوں کو اٹھا کر چلیں گے. اسلم مجھے اس دنیا میں اپنا یہ بوجھ اٹھانے دو. کیا آپ معاشر کے میدان میں میرے گناہوں کو اٹھا کر چلو گے؟ میرا بوجھ اٹھا سکو گے؟ نہیں اٹھا سکو گے، لہٰذا مجھے یہ بوجھ خود اٹھانے دے. اور پھر آپ نے وہ راشن کا پارسل لے کر آیا اس کے گھر میں، اور اس عورت سے کہا آپ آٹا گوندنا شروع کرو. خود بھی اس کی مدد میں لگ گیا، کوئی سبزی کاٹ رہا تھا، کوئی اس زمانے کا جو بھی تھا اس میں آپ اس کے ساتھ لگ گئے. اور وہاں پر آگ جلایا گیا اور آپ بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ گیا. اور آپ نے خود اپنے آپ کو خطاب کر کے کہا، اے خطاب کے بیٹے، جتنے یہ بچے روئے ہیں اتنا ہی اگر آپ نے ان کو انسایا نہیں تو اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا. تو آپ پھر ان بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ گئے، یہاں تک جب وہ کھانا پک گیا، ان بچوں نے کھانا کھایا پیٹ بھر کر، جب وہ سو گئے تو پھر اس عورت سے عمر فاروق نے کہا، اے اماں جان، عمر فاروق کو معاف کرنا. کہاں عمر فاروق کا نام نہیں لینا میرے سامنے، میرے گھر میں راشن نہیں ہے، معاشر کے میدان عمر فاروق کا گریبان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا، اللہ سے میں اس کا شکایت کروں گی، چھوڑوں گے نہیں. جب عمر فاروق نے آپ کی یہ بات سنی تو آپ بچوں کی طرح بلک بلک کر آپ نے رونا شروع کر دیا اس عورت کے سامنے، اور ہاتھ جوڑے، اماں جان میں ہوں وہ بد نصیب عمر فاروق جس کی شکایت آپ اللہ سے لگانے والی ہو. میں ہوں آپ کے سامنے امیر المومنین. اماں جان جو بھی کرنا ہے، جو بھی بولنا ہے، جو بھی سزا دینا ہے مجھے اس دنیا میں دے دے، مگر اللہ سے میرا شکایت نہیں لگانا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دینا. اس کے سامنے ہاتھ جوڑ جوڑ کر معافی مانگی. جب اس اماں جان نے معاف کیا اور پھر آپ نے وہاں پر کیا ہے، اماں جان اگر دریائے فرات کے کنارے پر کوئی بکری کا بچہ بھی بھوک سے مرے گا تو اللہ مجھے عمر فاروق سے سوال کرے گا، آپ کے حکمران کیوں یہ بکری کا بچہ بھوک سے مر گیا. اور ہمارے یہاں کتنے لوگ غربت اور بھوک کی وجہ سے خودکشیاں کر رہی ہیں. روزانہ سوشل میڈیا پر خبریں آتی ہے، پنجاب میں یہاں ہوا، سندھ میں ہوا، بلوچستان میں ہوا. بھائی ماں نے اپنے 4 بچوں کو زہر دے کر قتل کر دیا اور خود بھی زہر کھا لیا. یار تو آپ اندازہ لگاؤ، یہ معاملات آپ کو، یہ واقعات آپ کو معمولی لگ رہے ہیں؟ اگر اس زمین پر، اس ملک میں ان حکمرانوں کی حکمرانی میں کوئی بھی گناہ قتل ہوگا، بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے اگر کوئی خودکشی کرے گا،
ہاں یہ بات ہے وہ حرام موت مر رہا ہے، مگر اللہ کی قسم اس کے موت کا سوال اللہ ان حکمرانوں سے کرے گا، ان حکمرانوں سے کرے گا۔ بھائی یہ تو دنیا کے پیچھے پاگل ہوئے ہیں، یہ تو مال کے پیچھے عیش و عشرت کے پیچھے پاگل ہو گئے ہیں، ان کو اللہ کا انصاف یا